رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرا ٹاپک ہے، دوسرا عنوان ہے، وہ ہے سورہ بقرہ میں کیا مضامین ہیں، کیا ٹاپکس ہیں، اللہ کیا کیا باتیں اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ قرآن کریم کی بہت لمبی صورت ہے، تقریباً 2.5 پارہ کے قریب ہے، اور اس کا نام بقرہ ہے۔ اس میں 40 رکوع ہے، اس میں 40 رکوع ہیں، 21 رکوع تک چند مضامین ہیں، اور بقیہ 19 رکوع میں کچھ اور مضامین ہیں۔ 21 رکوع میں حقوق اللہ سے متعلق باتیں ہیں، یعنی اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں، اللہ کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرنا ہے، یہ ان باتوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور بقیہ 19 رکوع یعنی تقریباً 1.25 پارہ، سیقول کے پو پارہ کے بعد سے یہ شروع ہو رہا ہے، 21 رکوع کے بعد 22ویں رکوع سے یہی کلام ہے۔ اس میں ان 19 رکوع میں اللہ تعالیٰ حقوق العباد سے متعلق اہم مسائل کو پیش کیا ہے۔ وہ مسائل بھی 40 مسائل ہیں، اور ان 40 مسائل کو انشاءاللہ ہم آگے کے ٹاپکس میں سمجھیں گے، آگے کے، لیکن یہاں مضامین کو بتانا ہے۔ یہ صورت اصل میں ایک درخواست کا جواب ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ کی رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، سیدھا راستہ بتلا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے، اس درخواست کے جواب میں 113 سورتوں کو نازل کیا۔ اسی لیے اللہ شروع میں کہہ دیا ھدی للمتقین، اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو بھی مصنف، جو بھی تصنیف کرنے والا، جو بھی کتاب لکھنے والا جب لکھ کر ختم کرتا ہے تو اس میں یہ بات ضرور لکھے گا کہ اگر اس میں کچھ خامیاں نظر آئے، اس میں کچھ کمی نظر آئے تو ضرور اس کی نشاندہی فرمائیں تاکہ ہم درست کر سکیں۔ اگر یہ کوئی نہ لکھے تو دنیا کے اندر اس کو ایک اس کتاب کا مقام گھٹ جائے گا۔ لکھنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام کا مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے جب قرآن مجید شروع کر رہا ہے، اس کی تفصیلی گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہ لفظ بولا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو تم نے درخواست کے طور پر میرے سامنے پیش کی تھی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کو جو تم ڈھونڈ رہے ہو، اس صراط مستقیم وہ کتاب وہ یہی ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت، سراپا ہدایت ہے۔ لیکن اس کے اندر جو مضامین جو تفصیلی طور پر موجود ہے، اس کو ہم سمجھنے کے لیے خاص طور پر 5 مضامین کو ہم سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان 5 مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، بہت اچھے انداز میں، نرالے انداز میں بیان کیا ہے۔ ہاں اس کے علاوہ بھی موجود ہیں، کئی مضامین موجود ہیں، مثال کے طور پر مؤمنین کا تذکرہ ہے، منافقین کا تذکرہ ہے، ان کے صفاحت کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طرح مشرکین مکہ کا بھی تذکرہ ہے، اور کافر لوگ ان کا بھی تذکرہ ہے، ان کا عاقبت کا تذکرہ ہے، اور ان کی مثالوں کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسی طرح مچھر مکھی جیسی مثالوں پر جو اشکال کیے تھے مشرکین مکہ، اس کا بھی جواب موجود ہے۔ ان تمام مسائل کا، ان تمام مضامین کا بھی بیان ہے، لیکن یہ 5 مضامین ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، رکوع نمبر 4 سے لے کر رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 30 پر 9 تک، 39 تک اللہ تعالیٰ یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔
یہ کیوں تذکرہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو، انسان کو اچھی طرح معلوم ہو کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے، پیدائش کیوں کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے مقصد کو جان لیں گے تو ہمارا مقصد بھی معلوم ہو جائے گا، یہ ایک۔ اور دوسرا عنوان ہے اس میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ جو اس صورت کا ایک بنیادی عنوان مانا جاتا ہے، جو آیت نمبر 67 سے لے کر 67 سے لے کر 73 تک 73 تک یہی عنوان چل رہا ہے۔ وہ اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا، مقتول تھا، تو اس کا قاتل معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل طلب کیے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن آیت نازل کیا۔ اس میں اصل مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے دوبارہ اٹھانے پر ان کو اعتراض تھا، یعنی دوبارہ زندہ کرنا ان کو ناقابل برداشت یقین تھا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایسے آیت نازل کر کے، ایسے واقعہ رونما کر کے ان کو سبق سکھایا کہ جیسا ایک مقتول شخص اس واقعے میں زندہ ہو کر قاتل کا پتہ دکھاتا ہے، بتلاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، بتلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، یہی مقصد تھا۔ یہ ہے بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ، یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ اسی طرح کئی واقعات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش آئے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ سوالیں کرتے تھے بنی اسرائیل، یہ بھی غلط بات تھی، زیادہ سوالیں نہیں کرنا۔ اور امت مسلمہ کو پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، زیادہ سوالیں مت کرو، اگر ظاہر ہو جائے تو تمہیں مشقت ہوگی، ضرور تمہیں پریشانی ہوگی، تمہیں ناپسند ہوگی وہ چیزیں۔ تو ایسے جو ہے امت مسلمہ کو ان کی بری عادتوں سے بچنے کے لیے رہنمائی کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ بھی ہے بنی اسرائیل کے واقعات کو نقل کر کے کہ ان کے اندر ایک بہت بڑی خراب عادت یہ تھی، بری عادت یہ تھی کہ وہ اکثر اللہ کی نعمتوں کو ٹکراتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کرتے تھے۔ تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ہر نعمت کو سر و آنکھ سے ماننا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں رہنمائی کیا ہے۔ یہ ہوا دوسرا عنوان، دوسرا مضمون۔ اسی طرح تیسرا عنوان ہے اس میں بہت بڑی اہمیت کے ساتھ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بانی کعبہ ہیں، کعبۃ اللہ کو بنانے والے ہیں، معمر ہیں، ان کا تذکرہ ہے، خاص طور پر ان کا تذکرہ ہے۔ اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دونوں مل کر جو تعمیر کیے تھے، اس کے بھی بڑی اہمیت کے ساتھ خاص طور پر ذکر ہے۔ اور اس میں اہم جو ہمارے لیے جو بہت بڑی اہمیت کے قابل جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ان کی دعاؤں کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ تقریباً 6-7 آیتیں، 6-7 یا 10 آیتیں تک ان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ چنانچہ 124 سے لے کر 135 تک یہ سب واقعہ اللہ تعالیٰ وہاں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بانی کعبہ ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کا تذکرہ اور اس کے قبلہ ہونے کا تذکرہ بھی وہاں موجود ہے۔ 142 سے لے کر 150 تک اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کا تذکرہ کیا اور اسی طرح اس کے قبلہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ تقریباً 16 ماہ نبی علیہ السلام مدینہ جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ اللہ خود کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کے نبی کی خواہش بھی تھی، اور اس خواہش کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ وہ سیقول کی شروع سے اللہ تعالیٰ وہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی بات سمجھنے کی یہ ہے، ہم کعبۃ اللہ کو سمجھتے ہوئے یہاں رک کر ایک اور بات بھی سمجھنا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کو ایسا نہیں مانتے جیسے غیر لوگ ہمیں مانتے ہیں۔
غیر لوگ سمجھتے ہیں. غیروں کا کہنا ہے کہ ہم جیسے بتوں کو مانتے ہیں آپ بھی ایک گھر کو مانتے ہیں، وہ بھی ایک گھر ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم اس کو ماننے پر آپ لوگ ہمیں ہندو کہتے ہیں، آپ اس کو مان کر بھی آپ مسلمان کہتے ہیں. فرق یہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھی طرح ہم سمجھنا ہے بہت سارے فرق ہیں ہمارے اور ان کے درمیان، بہت سارے فرق ہیں. ایک فرق تو یہ ہے، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ الواسعہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بہت سارے نکات بیان فرمائے ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم جیسے کعبۃ اللہ کو مانتے ہیں وہ اس طرح نہیں مانتے ہیں. وہ لوگ اس وقت تک بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ بت سامنے نہ ہو. اگر سامنے نہیں ہے تو کبھی نہیں جھکیں گے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم صرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. کعبۃ اللہ ہو یا نہ ہو، کعبۃ اللہ وہاں موجود ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، بس وہی ہے. اب یہاں رک کر اور بھی بات سمجھنا ہے کہ ایسے کرنے کی وجہ کیا ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اینما کنتم فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تم ہو وہاں اللہ موجود ہے، جیسے انہی آیتوں میں موجود ہے سورہ بقرہ میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وجہ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت تفصیل سے بتائی تھی، بہت اچھے انداز میں بتائے تھے. ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کی وجہ، حکمتیں تو اور بھی ہیں، حکمت اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم حکمت کے پابند نہیں ہیں. لیکن پھر بھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے کچھ حکمتیں بتائے تھے جو بہت بڑی اہمیت کے قابل ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم دو وجہ سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. ایک ہے اتفاق ہیئت، نمبر 2 اتفاق ہیبت، اتفاق قلب. اتفاق ہیئت کا معنی ہے کہ ہمارا رخ سب ایک ہو جائے گا. اب کوئی بندہ مثال کے طور پر یوں کہے کہ اللہ یہاں بھی موجود ہے، ادھر طرف پلٹ کے نماز پڑھتا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں اللہ یہاں بھی موجود ہے بول کے ادھر طرف پلٹ کے کھڑے گا. اب اگر کوئی بندہ مسجد اندر آ کے دیکھے تو ایک نظام نہیں رہے گا، ایک ادھر ایک ادھر تتر بتر رہے گا، کوئی ایک نظم نہیں رہے گا. تو اس نظم کو ثابت کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رخ کو اختیار کرنے کی ہمیں رہنمائی کی ہے، ہدایت دی ہے. نمبر 2 اتفاق قلب، ہمارا دل بھی ایک ہو جائے گا. جب سکون کے ساتھ ایک دم صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک سکون ہوگا، ایک اطمینان ہوگا، دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم صفوں کو درست کر کے نماز پڑھو، صفوں کو درست کر کے رکھو، کیونکہ صف اگر برابر نہ ہو تو اختلاف پیدا ہوگا، آپس میں جھگڑے پیدا ہوں گے، لڑائی ہوں گے. تو اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے ایک ہدایت ہے کہ ہم ایک کعبۃ اللہ کو ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بت پرست نہیں ہیں. ہم جیسے غیر لوگ مانتے ہیں ویسے نہیں ہیں. ہم تو بس اس کی طرف رخ کر رہے ہیں. ہمارا خدا تو صرف ایک اللہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. تو بہرحال یہ 3 باتیں ہوئے، 3 مضامین ہوئے. اب چوتھا مضمون ہے اس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا میں جہاد کرنا. اس کے بھی اللہ تعالیٰ جہاں بجا اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے. صرف ایک جگہ نہیں، جہاں بجا کئی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کیا ہے، اور اس کے تحت کئی واقعات بھی نقل کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا جو جالوت سے جنگ ہوئی تھی اس کا بھی ذکر فرمایا. اسی طرح نمرود کا جو مکالمہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اس کا بھی ذکر فرمایا. اور آگے ابراہیم علیہ السلام کا جو سوال تھا اللہ تعالیٰ سے کہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ بھی ایک واقعہ ذکر کیا. اسی طرح حزقیل علیہ السلام کی زندگی کی ایک حالت بھی وہاں ذکر کیا. ایسا مختلف انداز میں راہ خدا میں جہاد یہ عنوان تھا، اور اس کے تحت کئی عنوانات اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرمائے، کئی واقعات بیان فرمایا. اور اصل بات یہ ہے اس میں جو سمجھنے کی ہے،
وہ دو باتیں ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، یہاں سمجھنا ہے جو بہت اہم بات ہے، جہاد کا معنی ایک ہے لغوی اعتبار سے، لغت ڈکشنری کیا کہتا ہے ایک معنی، اور دوسرا شرعی اعتبار سے۔ لغوی اعتبار سے جو جہاد ہے وہ ہر چیز پہ استعمال کر سکتے ہیں، والذین جاہدوا، اللہ بھی استعمال کیا ہے، جو محنت کرتا ہے، جہاد معنی محنت کرنا، جاہد یجاہد مجاہدتاً، اور جہاداً محنت کرنا، اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور جہاد بالنفس کہتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جنگ کرنا، لڑنا، جو نفس کہتا ہے اس کے خلاف کام کرنا، یہ سب ہے، یہ ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے ہے۔ اور ایک شرعی اعتبار سے، یعنی میدان جنگ میں جنگ کرنا، قتال، جس کو قتال کہتے ہیں، وہی لفظ اس سورہ بقرہ میں اکثر استعمال ہوا ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا وقتلوہم حیث ثقفتموہم، ایسا کئی آیات قتال، لفظ قتال سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ پتہ چلتا ہے تو کہ یہاں جہاد سے شرعی جہاد مراد ہے، اور جہاں بھی قرآن میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد میں ہے، جتنے آیات ہیں سب شرعی طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی جنگ شرعی، جہاد شرعی، اس کا اعتبار کرنا ہے۔ اب دوسری بات، فی سبیل اللہ، راہ خدا، راہ خدا کا معنی کیا ہے؟ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں راہ خدا کا معنی کوئی بندہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں نکل جائے 40 دن کے لیے، 4 مہینہ کے لیے، 3 دن کے لیے، یہ بھی راہ خدا ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن راہ خدا کا اصلی معنی یہ ہے جہاں اللہ خوش ہو، ایسے راستہ جہاں اللہ خوش ہوتا ہے، ایسا فعل جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ایسا عمل جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، ان تمام کاموں کو راہ خدا کہتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، اسے بھی اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے خاطر، علم کو طلب کرنے کی خاطر گھر سے نکل گیا ہو تو وہ واپس لوٹے تک راہ خدا ہی میں رہتا ہے، ایسا تمام کاموں کو راہ خدا کہتے ہیں۔ یہ چوتھا مضمون ہے۔ اور پانچواں مضمون ہے، اس کے اندر جو بکھیر کے اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا، صحیح معنی میں خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ تفصیل سے مثال دے دے کر استعمال کیا ہے کہ جو شخص خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے ویسی، اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے 3 پارے میں۔ اور اس میں شرائط بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا۔ شرائط کیا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ خرچ کرتے وقت 2 چیزوں کو زیادہ خیال کرنا ہے، 2 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1، خرچ کر کے، احسان کر کے، کسی پر احسان کر کے احسان جتلانا نہیں چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ من سے استعمال کیا۔ نمبر 2، اذن، تکلیف، کسی کو تکلیف دینے کی خاطر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر خرچ کر کے بار بار بتانا، اس کو دکھانا کہ میں خرچ کیا اسی لیے، ایسا جو دل آزاری ہوتی ہے، دل آزاری، اس سے بھی گریز کرنا، یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ شرط لگائے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ 5 مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو انسانوں کو ان سب میں غور کرنا ضروری ہے۔ یہ 5 مضامین جو بہت اہم ہیں، اہم کردار رکھتے ہیں اس سورہ بقرہ کے اندر۔